آج کا موضوع بہت عملی ہے اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپ بھی۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ایجنٹس، یہ آخر بنتے کیسے ہیں؟ ہم سب ان کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کوئی جادو تو نہیں؟ اس کے پیچھے ایک پورا انجینئرنگ کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکرز کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ جی، یہ کتاب ایک طرح کی آپ کہہ لیں ترکیب کی کتاب ہے، ایک ریسیپی بک جس میں ایک طاقتور اے آئی ایجنٹ بنانے کے اجزاء اور مراحل واضح کیے گئے ہیں۔ جی، اور اس کتاب میں ایک 10 نکاتی فریم ورک دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس ترکیب کے پہلے 4 یعنی بالکل بنیادی اجزاء پر گہرائی میں بات کریں گے۔ صحیح، اور اسے مزید دلچسپ بنانے کے لیے کیوں نہ ہم ساتھ مل کر ایک تصوراتی ایجنٹ بنانے کی کوشش کریں؟ چلیں اسے کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ۔ اچھا خیال ہے۔ جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے۔ ہم اس اسسٹنٹ کو بنانے کے ان 4 مراحل سے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر قدم پر کیا فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بہت اچھا خیال ہے۔ اس سے یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں رہے گی بلکہ ایک عملی مشق بن جائے گی۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا قدم بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہی پورے پروجیکٹ کی بنیاد ہے، ایجنٹ کے مقصد اور اس کے کردار کا تعین کرنا۔ چلیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ ایجنٹ کو حاصل کیا کرنا ہے۔ جی، صرف یہ کہنا کہ ایک اے آئی اسسٹنٹ بنانا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے مجھے ایک عمارت بنانی ہے۔ بھئی کون سی عمارت؟ ہسپتال، اسکول یا گھر؟ صحیح۔ تو ہمارے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کے معاملے میں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ کتاب تخصیص یعنی اسپیسیفسٹی پر بہت زور دیتی ہے۔ ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ یہ اسسٹنٹ کس کے لیے ہے۔ کیا یہ ڈاکٹروں کے لیے ہے جو رپورٹیں جلدی سمجھنا چاہتے ہیں، یا طالب علموں کے لیے جو پیچیدہ میڈیکل زبان سے ناواقف ہے؟ دونوں صورتوں میں اس کا ڈیزائن بالکل مختلف ہوگا۔ اچھا، چلیں ہم اسے طالب علموں کے لیے بناتے ہیں۔ تو مقصد ہوا میڈیکل کے طالب علموں کے لیے پیچیدہ رپورٹس میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو آسان زبان میں سمجھانا۔ یہ کافی واضح لگ رہا ہے۔ بہت بہتر۔ اب ہم نے صارف یعنی یوزر اور کام دونوں کو واضح کر دیا ہے، لیکن کتاب ایک اور اہم نقطہ اٹھاتی ہے، حدود یعنی باؤنڈریز کا تعین۔ صحیح۔ ہمارا اسسٹنٹ کیا کرے گا یہ تو طے ہو گیا، لیکن یہ بھی طے کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا نہیں کرے گا۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ حدود طے کرنا ایجنٹ کو ایک طرح سے کمزور یا بیوقوف بنانا نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اگر ہمارے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کو کسی بیماری کے علاج کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو اسے بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیا یہ اس کی صلاحیت کو محدود کرنا نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دراصل حدود طے کرنا اسے کمزور نہیں بلکہ محفوظ اور قابل بھروسہ بناتا ہے۔ اچھا۔ سوچیں اگر ہمارا اسسٹنٹ جو صرف اصطلاحات سمجھانے کے لیے بنایا گیا تھا، غلطی سے علاج کے بارے میں کوئی غلط مشورہ دے دے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ حدود طے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں تم صرف رپورٹ میں لکھی باتوں کی وضاحت کرو گے، کوئی طبی مشورہ نہیں دو گے۔ یہ اسے اپنے دائرہ کار میں مرکوز رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور خطرناک غلطیوں سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی حفاظت اور توجہ کے لیے حدود ضروری ہے۔ کتاب میں کامیابی کے معیار یعنی سکسیس کرائٹیریا کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے اسسٹنٹ کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ کیا کامیابی یہ ہے کہ وہ 99% اصطلاحات کی صحیح وضاحت کرے، یا یہ کہ وہ طالب علم کا پڑھائی کا وقت بچائے، یا یہ کہ طالب علموں کے فیڈ بیک میں اسے 5 میں سے 4.5 اسٹار ملے؟ یہ معیار شروع میں ہی طے کر لینے سے ہمیں بعد میں یہ جانچنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارا ایجنٹ واقعی کام کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ مقصد، صارف، حدود اور کامیابی کا پیمانہ۔ بہت خوب۔ جی، تو ہم نے اپنے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کا شناختی کارڈ تو بنا لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اسے رپورٹ دے گا کیسے؟ بالکل۔ کیا وہ رپورٹ کی تصویر کھینچ کر بھیجے گا یا PDF اپلوڈ کرے گا؟ اور ایجنٹ اسے جواب میں کیا دے گا؟ میرے خیال میں اب ہم ڈیٹا کے بہاؤ پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے خود ہی دوسرے مرحلے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی ساخت کا تعین کرنا، یعنی ایجنٹ سے بات چیت کیسے ہوگی؟ صحیح۔
انپٹ یعنی جو معلومات ہم ایجنٹ کو دیتے ہیں وہ کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ سادہ متن ہو سکتا ہے، تصویر، آڈیو فائل یا کوئی بھی دستاویز۔ تو ہمارے اسسٹنٹ کے معاملے میں طالب علم شاید لیب سے ملی ہوئی رپورٹ کی تصویر بھیجنا چاہے گا، جی، یا پھر PDF فائل اپلوڈ کرنا چاہے گا۔ جی، یہ دونوں ممکن ہونے چاہیے۔ جی، اور یہیں پر ملٹی موڈل انپٹس کا تصور آتا ہے، جس کا کتاب میں خاص طور پر ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ صرف ایک قسم کا ڈیٹا سمجھنے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اگر طالب علم تصویر بھیجتا ہے تو ایجنٹ کو تصویر سے متن نکالنے کے لیے OCR یعنی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن جیسی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی پروفیسر اپنی آڈیو میں کچھ سمجھا رہا ہے تو ایجنٹ کو اس سے سن کر تحریر میں تبدیل کرنا پڑے گا، مطلب اسے صرف پڑھنا نہیں بلکہ دیکھنا اور سننا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تو اس کی صلاحیتوں کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اور آؤٹ پٹ کا کیا؟ ہمارا اسسٹنٹ طالب علم کو جواب کیسے دے گا؟ کیا وہ ایک لمبا مضمون لکھ کر دے گا؟ شاید نہیں۔ ایک طالب علم کے لیے وہ بہت غیر مؤثر ہوگا۔ زیادہ بہتر آؤٹ پٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ میں موجود مشکل الفاظ کی ایک فہرست بنائے، صحیح، اور ہر لفظ کے سامنے اس کا آسان مطلب لکھ دے، یا شاید ایک ٹیبل بنا دے۔ آؤٹ پٹ کی ساخت صارف کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور کیا اس بات کو یقینی بنانے کا کوئی طریقہ ہے کہ ایجنٹ ہر بار ایک ہی فارمیٹ میں جواب دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ پیراگراف میں جواب دے اور کبھی فہرست میں؟ بالکل، اور اس کے لیے کتاب ایک بہت دلچسپ تکنیک بتاتی ہے، اسکیما یعنی اسکیماز کا استعمال۔ اسکیما کو آپ ایک خالی فارم سمجھ لیں، جیسے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر نیا مریض ایک فارم بھرتا ہے جس میں نام، عمر اور علامات کے لیے مخصوص خانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسکیما کی وجہ سے ایجنٹ ہر بار اسی فارم کو بھر کر جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک اسکیما بنا سکتے ہیں جس میں 3 خانے ہوں: اصطلاح، آسان وضاحت اور جسم کا متعلقہ حصہ۔ واہ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جواب ہمیشہ ایک ہی ترتیب میں ہوتا ہے اور اسے دوسرے پروگرامز بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت منظم طریقہ ہے۔ تو ہم نے مقصد طے کر لیا اور ڈیٹا کے آنے جانے کا راستہ بھی ڈیزائن کر لیا۔ اب ہمیں اس پورے آپریشن کے لیے ایک دماغ کی ضرورت ہے۔ جی، یعنی اصل AI ماڈل کا انتخاب، جو کہ تیسرا مرحلہ ہے۔ کتاب میں تو کچھ بہت بڑے ناموں کا ذکر ہے، جیسے GPT-4o اور Claude 3۔ جی، یہ کلاؤڈ پر مبنی بہت بڑے اور طاقتور ماڈلز ہیں۔ یہ پیچیدہ استدلال یعنی ریزننگ کے کام بہت خوبی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن کتاب کا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف ان مہنگے آپشنز تک محدود نہیں کرتی، وہ ایک متبادل راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ماڈل ہی چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک ہی ماڈل سب کے لیے والی صورتحال نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شہر میں گروسری لینے کے لیے آپ ایک بہت بڑا ٹرک استعمال کریں۔ ہاں، صحیح۔ کیا وہ کام کرے گا؟ بالکل، لیکن یہ مہنگا، سست اور بالکل غیر ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک سادہ کام کے لیے GPT-4o استعمال کرنا نہ صرف آپ کے پیسے ضائع کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا مخصوص ماڈل وہ کام زیادہ تیزی سے کر دے۔ تو ہمارے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کے لیے کون سا ماڈل بہتر رہے گا؟ اس کا کام تو بنیادی طور پر ایک دستاویز سے متن کو سمجھنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ اس کام کے لیے شاید ہمیں GPT-4 جیسے مہنگے ماڈل کی ضرورت نہ ہو۔ میٹا کا لاما 3 یا مسٹرل AI کا مسٹرل جیسا کوئی مفت یا لوکل ماڈل بھی یہ کام بخوبی کر سکتا ہے۔ اچھا، کتاب میں مخصوص کاموں کے لیے بنے ماڈلز کا بھی ذکر ہے، جیسے اگر ہمارے اسسٹنٹ کو آڈیو سننی ہو تو اوپن AI کا وسپر ماڈل بہترین ہے، یا اگر اسے تصاویر بنانی ہوتی تو اسٹیبل ڈیفیوژن استعمال ہوتا۔ تو انتخاب ہمیشہ کام کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ بالکل، صحیح ماڈل کا انتخاب کارکردگی اور لاگت دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے اسسٹنٹ کے لیے ایک مناسب دماغ بھی چن لیا، لیکن اب تک یہ ایجنٹ صرف سوچ سکتا ہے۔ یہ ایک دماغ ہے جو ایک ڈبے میں بند ہے، وہ اصل دنیا میں یا ڈیجیٹل دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہیں پر چوتھا مرحلہ آتا ہے جو میرے خیال میں ایجنٹ کو حقیقی طاقت دیتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہے ٹولز اور APIs کا انضمام۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایجنٹ کو کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر ملتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ٹولز ہی اسے محض ایک سوچنے والی مشین سے
ایک عمل کرنے والی اکائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے خود ایک ایجنٹ بنایا تھا جو میرے لیے آن لائن مضامین تلاش کرتا تھا۔ اچھا، جب تک میں نے اسے ویب ٹول نہیں دیا، وہ صرف وہی بتا سکتا تھا جو اسے پہلے سے معلوم تھا۔ ٹول ملتے ہی وہ ایک دم تازہ ترین معلومات لانے لگا۔ یہ ایک دماغ کو دنیا سے جوڑنے جیسا ہے۔ کتاب میں کچھ عام ٹولز کی فہرست ہے، جیسے ویب ٹول آن لائن تحقیق کے لیے یا پائتھن ٹول حساب کتاب اور چارٹ بنانے کے لیے۔ جی، ہمارے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کو کون سے ٹولز کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ شروع میں اسے شاید صرف ایک ٹول چاہیے ہوگا، فائل سرچ۔ یہ ٹول اسے طالب علم کی اپلوڈ کی ہوئی PDF یا تصویری فائل کو پڑھنے اور اس کے اندر سے معلومات تلاش کرنے کی اجازت دے گا۔ تو یہ اس کا بنیادی کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کتاب تو زیپیئر اور کینوا جیسے بیرونی ٹولز کا بھی ذکر کرتی ہے۔ واہ، کینوا کا بھی ذکر ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ایجنٹ صرف متن اور ڈیٹا کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میڈیکل اسسٹنٹ رپورٹ کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ ایک انفارمیشن گرافک کی شکل میں بھی بنا سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہی تو اس مرحلے کی اصل طاقت ہے۔ اگر ہم اسے کینوا کا ٹول دے دیں تو وہ طالب علم کو ایک بصری خلاصہ یعنی ویژول سمری بھی بنا کر دے سکتا ہے۔ کمال ہے۔ اگر ہم اسے زیپیئر کا ٹول دے دیں تو وہ رپورٹ میں لکھی گئی اپائنٹمنٹ کی تاریخ کو پڑھ کر خود بخود طالب علم کے گوگل کیلنڈر میں ایک ایونٹ بھی بنا سکتا ہے۔ اوہ واو! ٹولز کے ذریعے ایک ایجنٹ کی صلاحیتیں لامحدود ہو جاتی ہیں۔ وہ ای میل بھیج سکتا ہے، سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے یا کسی بھی دوسری ایپ سے جڑ سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن اس سے ایک حفاظتی خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر ایجنٹ کو اتنے سارے ٹولز تک رسائی دے دی جائے، خاص طور پر کیلنڈر اور ای میلز تک، تو کیا وہ قابو سے باہر نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے اور کتاب نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ اس میں ٹولز کے لیے اجازتوں یعنی پرمیشنز اور حفاظتی اصولوں کی وضاحت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہم پہلے سے طے کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کون سا ٹول استعمال کر سکتا ہے۔ ہم اسے فائل سرچ اور کینوا استعمال کرنے کی اجازت تو دے سکتے ہیں، لیکن شاید ہم اسے ای میل بھیجنے کی اجازت نہ دینا چاہیں۔ اچھا۔ یا ہم ایک اصول بنا سکتے ہیں کہ کیلنڈر میں کوئی بھی ایونٹ شامل کرنے سے پہلے وہ صارف سے منظوری لے۔ یہ حفاظتی اقدامات ایک طاقتور ایجنٹ کو ذمہ دار اور محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کریں جو ہم نے اپنے میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ کو بناتے ہوئے کی، تو پہلے 4 بنیادی مراحل یہ ہیں۔ جی، پہلا، مقصد بالکل واضح کریں، جیسے طالب علموں کے لیے رپورٹ سمجھانا نہ کہ مشورہ دینا۔ دوسرا، ڈیٹا کے بہاؤ کی ساخت بنائیں، یعنی طالب علم تصویر یا PDF دے گا اور جواب ایک منظم فہرست میں ملے گا۔ بالکل۔ تیسرا، کام کے مطابق صحیح دماغ یعنی AI ماڈل منتخب کریں، شاید ایک چھوٹا اور مؤثر ماڈل۔ اور چوتھا، اسے اصل دنیا میں کام کرنے کے لیے صحیح اوزار یعنی ٹولز دیں، جیسے فائل پڑھنے کا ٹول، لیکن حفاظتی اصولوں کے ساتھ۔ صحیح۔ یہ سننے میں کسی جادوئی عمل سے زیادہ ایک منظم انجینئرنگ کا عمل محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک منظم طریقہ کار ہے۔ ہر قدم پچھلے قدم پر استوار ہوتا ہے۔ ایک واضح مقصد کے بغیر آپ صحیح ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ ڈاٹا کی ساخت سمجھے بغیر آپ صحیح ماڈل نہیں چن سکتے، اور مقصد واضح نہ ہو تو آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسے کون سے ٹولز کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ یہ مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب میں پیش کیے گئے فریم ورک کا صرف آغاز ہے، صرف پہلے 4 قدم، لیکن یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد بہت مضبوط لگتی ہے، اس سے پورا عمل بہت قابل فہم ہو گیا ہے۔ آج کی اس گفتگو سے ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے ایجنٹس کو مقاصد دینے اور انہیں ڈیجیٹل ٹول سے لیس کرنے کی بات کی۔ جیسے جیسے یہ ایجنٹ زیادہ خود مختار ہوتے جائیں گے اور انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں ٹولز اور سروسز کو استعمال کرنے کے قابل ہوتے جائیں گے، جی، تو ایک مددگار اسسٹنٹ اور ایک ایسے خود مختار سسٹم کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جائے گی جو بہت زیادہ آزادی سے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ فریم ورک ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ ایجنٹ کو کیسے بنانا ہے، لیکن اسے کتنا اختیار دینا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ٹیکنالوجی بنانے والوں اور اسے استعمال کرنے والوں دونوں کو آنے والے وقت میں مسلسل تلاش کرنا پڑے گا۔ بالکل،
جب ہمارا میڈیکل رپورٹ اسسٹنٹ نہ صرف رپورٹ پڑھ سکتا ہے بلکہ خود سے ڈاکٹر سے فالو اپ اپائنٹمنٹ بک کر کے اس کی فیس بھی ادا کر سکتا ہے، تو کیا وہ تب بھی صرف ایک اسسٹنٹ کہلائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے کہ ہم جن اے آئی ٹولز پر انحصار کرنے جا رہے ہیں وہ آخر قابل بھروسہ بنتے کیسے ہیں؟ اچھا، یہ ان پوشیدہ اقدامات کو سامنے لاتا ہے جو ایک عام سے چیٹ باٹ اور ایک پروفیشنل قابل اعتماد اے آئی ایجنٹ میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایک بار جب آپ ایجنٹ کا مقصد اور ٹولز طے کر لیتے ہیں تو اصل کام شروع ہوتا ہے، یعنی اسے سوچنے کا طریقہ سکھانا۔ جی، یہ فریم ورک کا 5واں مرحلہ ہے جسے استدلال کا ڈیزائن یا ریزننگ فلو کہا گیا ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اس کے 6 مراحل ہیں۔ پہلا، ان پٹ کو سمجھنا۔ دوسرا، ضرورت کا تجزیہ کرنا۔ تیسرا، صحیح ٹول کا انتخاب کرنا۔ چوتھا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ پانچواں، نتائج کا جائزہ لینا۔ اور آخر میں جواب دینا۔ یہ 6 قدم، یہ تو ایک اے آئی کے سوچنے کا پورا نقشہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، پہلے سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پھر وہ کام کرتے ہیں اور آخر میں دیکھتے ہیں کہ نتیجہ ٹھیک آیا یا نہیں۔ اچھا، یہ 6 مراحل سننے میں تو سیدھے لگتے ہیں، لیکن کیا اصل چیلنج تیسرے مرحلے میں نہیں آتا، یعنی صحیح ٹول کا انتخاب کرنا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نیٹ پر کچھ سرچ کر سکتا ہے، وہ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹول استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک سادہ اے آئی اور ایک ذہین ایجنٹ میں فرق واضح ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ استدلال پر مبنی ہوتا ہے۔ استدلال پر؟ جی، ایجنٹ کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ صارف کی درخواست کے مقصد کو سمجھے۔ اگر صارف کہتا ہے کہ کل کی میٹنگ کے لیے سب کو یاد دہانی بھیج دو، تو ایجنٹ سمجھتا ہے کہ یہاں یاد دہانی کا مطلب ای میل بھیجنا ہے۔ اور کل کی میٹنگ کا مطلب کیلنڈر سے معلومات نکالنا ہے۔ بالکل، تو وہ پہلے کیلنڈر ٹول استعمال کرے گا، پھر ای میل ٹول۔ یہ ایک خودکار فیصلہ سازی کا عمل ہے۔ اور کتاب میں اسی اندرونی عمل کے لیے ایک بڑا دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے، چین آف تھاٹ۔ چین آف تھاٹ، یعنی یہ اے آئی کا اپنا اندرونی مکالمہ یا سوچ کا عمل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو بس آخر میں ای میل بھیجی ہوئی ملتی ہے، لیکن پس پردہ اس نے ان تمام مراحل سے گزر کر ایک پوری سوچ کی زنجیر بنائی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر ایک اور اہم نقطہ آتا ہے۔ اکثر ٹیکنالوجی صرف ہیپی پاتھ کے لیے بنتی ہے، یعنی جب سب کچھ ٹھیک کام کرے، لیکن اصل دنیا میں تو چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ صحیح، انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ڈیٹا نہیں ملتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب اس مسئلے کو فال بیک پاتھ کے ذریعے حل کرتی ہے۔ فال بیک پاتھ مطلب پلان بی؟ جی، یہ اے آئی کا پلان بی ہے۔ اگر ایک ٹول کام نہ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ہمت ہار جائے گا یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا؟ ایک اچھا ایجنٹ ہمیشہ متبادل راستے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ صرف ذہین نہیں بلکہ سمجھدار بھی ہے۔ بالکل، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ناکامی سے کیسے نبٹنا ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ صرف ایک ٹیکنیکی مسئلہ حل نہیں کر رہا، بلکہ یہ اے آئی اور انسان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم کر رہا ہے۔ اچھا، تو ہم نے اے آئی کو سوچنے کا طریقہ سکھا دیا اور اسے پلان بی بھی دے دیا، لیکن کیا ہمیں اسے کھلی چھوٹ دے دینی چاہیے؟ نہیں، یہیں پر اگلا مرحلہ آتا ہے۔ ایک منٹ، میں تو سمجھا تھا کہ مقصد یہی ہے کہ وہ خود سارے کام کرے۔ لیکن کتاب اس کے برعکس کہہ رہی ہے کہ انسان کا کنٹرول یعنی ہیومن ان دا لوپ کنٹرولز لازمی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اور یہ شاید اس پورے فریم ورک کا سب سے اہم حفاظتی نقطہ ہے۔ اے آئی بہت طاقتور ہے، لیکن ہر کام اسے خود سے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خاص طور پر وہ کام جن کے حقیقی دنیا میں بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ کنٹرولز دراصل ایک حفاظتی جال کا کام کرتے ہیں۔ یہ اے آئی کو ایک انتہائی قابل اعتماد معاون تو بناتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ انسان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہوں گی۔ بالکل، سوچیں، اگر آپ نے اے آئی سے کہا کہ وہ آپ کے تمام ماہانہ بل ادا کر دے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بغیر پوچھے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ہزاروں روپے منتقل کر دے؟ شاید نہیں۔
تو کتاب کہتی ہے کہ مالیاتی لین دین، قانونی دستاویزات کا حتمی مسودہ تیار کرنے یا کسی کی ذاتی طبی معلومات کی بنیاد پر کوئی اہم قدم اٹھانے سے پہلے ایجنٹ کو رک کر صارف سے واضح اجازت لینی چاہیے۔ اور یہ صرف ایک اوکے بٹن دبانے کی بات نہیں ہے، کتاب ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایجنٹ کو صرف ایک حل پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ممکن ہو تو 2 یا 3 تجویز دینی چاہیے، تاکہ صارف اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق بہترین انتخاب کر سکے۔ مثلاً میں یہ بل اس کریڈٹ کارڈ سے ادا کر سکتی ہوں، یا آپ چاہیں تو بینک ٹرانسفر بھی ممکن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت بہتر ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سارا عمل اعتماد اور شفافیت پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ ذریعے میں یہ بھی ذکر ہے کہ اے آئی کو اپنی استدلال کا خلاصہ یعنی ریزننگ سمری بھی دکھانا چاہیے۔ اس سے صارف کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اے آئی نے کوئی خاص تجویز کیوں دی ہے۔ یہ صرف اجازت لینا نہیں بلکہ صارف کا اعتماد بحال کرنا ہے کہ سسٹم ایک بلیک باکس کی طرح کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اے آئی کو سوچنا سکھا دیا اور انسانی نگرانی کا حفاظتی جال بھی لگا دیا، لیکن ایک ایسا ذہین اسسٹنٹ جس کام کا جسے کل کی بات یاد نہ رہے، ہاں بالکل۔ اگر اسے ہر بار سب کچھ شروع سے بتانا پڑے تو وہ مددگار کم اور بوجھ زیادہ بن جائے گا۔ یہیں پر فریم ورک کا 7واں مرحلہ آتا ہے، یادداشت اور سیاق و سباق۔ میموری اینڈ کانٹیکسٹ۔ یادداشت کے بغیر ہر گفتگو پہلی گفتگو ہوتی ہے۔ کتاب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 قسم کی میموری کا ذکر کرتی ہے۔ 3 قسم کی؟ جی، پہلی ہے قلیل مدتی میموری یعنی شارٹ ٹرم میموری۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہوئے پچھلے چند جملے یاد رکھتے ہیں تاکہ گفتگو کا تسلسل قائم رہے۔ یہ میموری صرف موجودہ سیشن کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم طویل مدتی میموری ہے۔ اس میں کیا محفوظ ہوتا ہے؟ اس میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جو ایجنٹ کو آپ کو بہتر طور پر جاننے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ کی ترجیحات، آپ کے منصوبے، آپ کے کام کرنے کا انداز۔ اچھا، مطلب اگر میں ہمیشہ اپنی رپورٹس ایک خاص فارمیٹ میں بناتا ہوں تو ایجنٹ یہ بات یاد رکھے گا؟ جی، اور اگلی بار خود ہی وہی فارمیٹ استعمال کرے گا۔ یہی میموری اسے ایک عام ٹول سے ایک ذاتی معاون بناتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے دستاویز پر مبنی میموری، یعنی وہ ہماری فائلوں اور نوٹس کو بھی اپنی یادداشت کا حصہ بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں وہ سب فائلیں، نوٹس اور ڈیٹا رکھا جاتا ہے جو ایجنٹ کو اپنا کام کرنے کے لیے چاہیے۔ یہ اس کی اپنی ذاتی لائبریری ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ اگر ایجنٹ کے پاس بہت زیادہ معلومات ہوں، سینکڑوں دستاویزات یا ماضی کی گفتگویں، تو وہ صحیح وقت پر صحیح چیز کیسے تلاش کرتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی لائبریری میں بغیر کیٹلاگ کے کوئی کتاب ڈھونڈنا۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل کتاب میں ایمبیڈنگز کے نام سے بتایا گیا ہے۔ ایمبیڈنگز؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی لائبریری کا تصور کریں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ کتابیں حروف تہجی کے حساب سے رکھی جائیں، لیکن دوسرا زیادہ ذہین طریقہ یہ ہے کہ ایک جیسی سوچ یا موضوع والی کتابیں ایک ساتھ رکھی جائیں، چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں۔ اچھا۔ ایمبیڈنگز بالکل یہی کام کرتی ہیں، وہ معلومات کو ان کے معنی کے حساب سے منظم کرتی ہیں۔ اسی لیے اے آئی اچانک سے آپ کے 10 سال پرانے نوٹ میں لکھی کوئی بات آپ کی آج کی ای میل سے جوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک بہت ہی ذہین فائلنگ سسٹم ہے۔ بالکل۔ واہ، تو ہم نے اس کے دماغ کو سوچنا سکھایا، حفاظتی جال لگایا اور اب اسے ایک بہترین یادداشت بھی دے دی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے حقیقی دنیا میں آزمایا جائے۔ یہ ہے مرحلہ 8، ٹیسٹنگ اور تعیناتی۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ بٹن کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ ٹیسٹنگ صرف یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ کیا یہ کام کرتا ہے، بلکہ یہ جانچنے کے لیے ہے کہ یہ کتنی اچھی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ معیارات ہوں گے؟ جی، کتاب میں کچھ خاص معیارات دیے گئے ہیں جو ایک طرح سے ایجنٹ کے فائنل امتحان کی طرح ہیں۔ پہلا ہے وضاحت، یعنی کلیئرٹی۔ کیا ایجنٹ کا جواب صاف اور سمجھ میں آنے والا ہے؟ یا بہت پیچیدہ اور مبہم تو نہیں؟ بالکل۔ دوسرا ہے درستگی، ایکوریسی۔ کیا وہ جو معلومات دے رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تیسرا اور سب سے اہم ہے حفاظت، یعنی سیفٹی۔
کہ کیا ایجنٹ کوئی خطرناک، غیر قانونی یا نامناسب کام تو نہیں کر رہا؟ درست. پھر ہے رفتار، کہ وہ کتنی جلدی جواب دیتا ہے، اور آخر میں طویل گفتگو میں استحکام، یعنی کیا لمبی بات چیت کے دوران وہ اپنا مقصد اور سیاق و سباق یاد رکھتا ہے یا بہک جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لانچ کرنے سے پہلے ایجنٹ کو ان تمام امتحانات میں پاس ہونا پڑتا ہے، اور پھر صارفین سے فیڈ بیک لینا اور یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ وہ ویب اور موبائل دونوں پر ٹھیک سے کام کرے. بالکل. لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ عمل ایک مسلسل چکر ہے. تعیناتی یعنی ایجنٹ کو لانچ کر دینا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے. اچھا. فریم ورک کا مرحلہ 10 اسی تسلسل کو بیان کرتا ہے. کارکردگی کو مسلسل مانیٹر کرنا، غلطیوں، جسے تکنیکی زبان میں ہیلوسینیشن کہتے ہیں، کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا. مطلب یہ ایک زندہ نظام کی طرح ہے؟ جی، جسے مسلسل دیکھ بھال اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بار بنا کر چھوڑ دینے والا کام نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے باغبانی کی طرح ہے، جہاں آپ کو پودے کو مسلسل پانی دینا اور اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے ایجنٹ مستحکم ہو گیا تو پھر آتا ہے نواں مرحلہ، آٹومیشن اور بڑے پیمانے پر کام کرنا. آٹومیٹ اینڈ اسکیل. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک ذاتی معاون واقعی ایک سپر پاور بن جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اب تک وہ آپ کے کہنے پر کام کر رہا تھا. اس مرحلے میں وہ آپ کے لیے خودکار طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کتاب میں اس کی کچھ عملی مثالیں بھی ہیں، جیسے اہم تاریخیں خود بخود فائل کرنا، یا طلباء کے لیے ہفتہ وار اسٹڈی پلان بنانا، یا کسی بلاگ کے لیے پبلشنگ کا پورا شیڈیول ترتیب دینا اور پھر وقت آنے پر خود ہی یاد دہانیاں بھیجنا. لیکن اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ اپنے ایجنٹ کو دوسری ایپس اور سروسز سے جوڑ لیتے ہیں. اچھا، جیسے؟ اس کے لیے زیپیئر یا میک جیسے ٹولز کا ذکر ہے، جو آپ کے ایجنٹ کو ہزاروں دیگر ایپس سے بات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. اسے کلاؤڈ اسٹوریج جیسے گوگل ڈرائیو یا نوشن سے جوڑنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے اسسٹنٹ کو دفتر کی ہر چابی دے دیں تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکے؟ بالکل. یہاں بڑی تصویر یہ بن رہی ہے کہ ایک ذاتی معاون کو ایک پورے کاروباری نظام یعنی بزنس ورک فلو انجن میں کیسے تبدیل کیا جائے. ایک پورے کاروباری نظام میں؟ جی. جب آپ ایجنٹ کو دوسرے سسٹمز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہ صرف ایک کام نہیں کرتا، بلکہ کاموں کی پوری زنجیر کو خودکار بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک نئی سیلز ای میل آنے پر وہ خود ہی گاہک کا ڈیٹا CRM میں ڈال سکتا ہے، سیلز ٹیم کو اطلاع دے سکتا ہے اور گاہک کو ایک خوش آمدیدی ای میل بھیج سکتا ہے. یہ سب کچھ خود بخود؟ یہ سب کچھ خود بخود. یہ اسکیلنگ صرف زیادہ کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر، زیادہ مؤثر اور محفوظ طریقے سے کام کرنے کے بارے میں ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کے سفر سے ہم نے دیکھا کہ قابل اعتماد اور طاقتور AI ایجنٹ صرف کوڈنگ کی چند لائنوں سے نہیں بنتا. نہیں، یہ ایک جامع عمل سے گزرتا ہے، جس میں منطقی استدلال کا ڈیزائن، انسانی نگرانی کے سخت کنٹرولز، ایک منظم یادداشت کا نظام، سخت ترین ٹیسٹنگ اور مسلسل بہتری کا عزم شامل ہے. یہ تصور سے لے کر اسے بڑے پیمانے پر لاگو کرنے تک کا ایک مکمل لائف سائیکل ہے. بالکل. اور اس فریم ورک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے ہے، چاہے کوئی نو کوڈ پلیٹ فارم استعمال کرنے والا نیا صارف ہو یا کوئی ماہر ڈیولپر. یہ فریم ورک پروڈکشن لیول ایجنٹس بنانے کے پیچیدہ عمل کو آسان اور قابل فہم بناتا ہے. مطلب یہ ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی بھی اس راستے پر چل کر ایک محفوظ اور کارآمد ایجنٹ بنا سکے. جی بالکل. یہ واقعی ایک جامع روڈ میپ ہے. اس کتاب نے ہمیں AI ایجنٹس بنانے کا ایک واضح طریقہ تو فراہم کر دیا ہے، لیکن اس سے ایک اور سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ جیسے جیسے یہ ذہنی ایجنٹس ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بنتے جائیں گے، اس شراکت داری میں صارف کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ ہم ایک بہتر فیڈ بیک دینے، اپنی ترجیحات کو درست طریقے سے ترتیب دینے اور انسانی نگرانی کے کنٹرولز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں تاکہ یہ ٹیکنالوجی واقعی ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو.